میرے والد کی وفات سے میرے والدہ کو وصیت کی تھی کہ میری بیٹیوں کا رشتہ خالہ کے گھر میں نہ کرنا۔ اب حالات ٹھیک ہیں، والد صاحب بھی وفات پا گئے ہیں، کوئی حرج نہیں، اس وقت کے حالات کے مطابق انہوں نے کہا تھا۔ اب اگر حالات ٹھیک ہیں تو آپ کی رشتہ داری ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ ایسی باتیں ہیں، یعنی کوئی ایسی نہیں ہوتی کہ جن پر ان کے زمانے میں حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، انہوں نے منع کیا۔ اب حالات ٹھیک ہے تو کر سکتے ہو۔ کہتے جی کہ میری گیس پر گیس نکل جاتا ہے، کیا وضو؟ ہاں جی بالکل، گیس نکلے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ جب بھی ریح خارج ہو، آواز سنو یا بدبو آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اگر وہ کنٹرول نہیں ہوتا، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ مثلاً آپ نے جو مغرب کے لیے وضو کیا تھا وہ عشاء تک کافی ہے، طواف کرو، نفل پڑھو، سنت پڑھو، عشاء کے لیے پھر دوبارہ وضو کرنا۔ اسلامیات کا اول حصہ رکھ لیا جائے، جہاں تمہارا سکول ہو وہاں رکھو۔ ہمارے سکولوں میں اسلامیات 6 حصے ہوتا ہے، پر یہ تم جانو، تمہارے علاقے کے لوگ جانے، محکمہ تعلیم جانے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ لا حول۔ جب حجر اسود کو ہم نے استلام کرنا ہے، اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سینہ بھی آپ حجر اسود کی طرف کریں، چہرہ بھی اس طرف، اور دونوں ہاتھوں سے اشارہ کریں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حجر اسود کے محاذ پہ جا کے یوں کھڑے ہو جائیں اور اللہ اکبر ایسے اشارہ، یہ دونوں طریقے جائز ہیں۔ عمرہ کیا، والدہ کے بال کاٹنے تھے، والد صاحب نے کہا پہلے تم حل کرو، بعد میں والدہ کے بال کاٹنا، جب تک تم حلق نہیں کر لیتے ہو تو کسی کی بات نہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ حلق کرے۔ اگر ماں بھی عمرہ کر چکی ہے، بیٹا بھی کر چکا ہے، طواف دونوں کر لیے، صفا دونوں کر لیے، چاہے وہ اپنی حلق کرے نہ کرے، ان کے بال کاٹ سکتا ہے۔ مجھے شیعہ ملا تھا مدینہ پاک میں، اس نے کہا کہ مسجد عائشہ سے عمرہ نہیں ہوتا، تو ان کا نہیں ہوتا ہوگا نا، بی بی عائشہ کے نام سے ہی چڑھے ان کو۔ میرا تعلق دینی جماعت سے ہے، والد صاحب ناراض ہوتے ہیں تو تم باہر سفر پہ چلے جاتے، ان کی اجازت کے بغیر نہ جایا کرو۔ والدین کی خدمت تو جہاد سے بھی مقدم ہے۔ چھ جائے کہ آدمی تبلیغ کے لیے نکلے اور والدین کو ناراض کرے، یہ تو کوئی شریعت نہیں ہے۔ اور نہ ہی وہ بزرگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے اپنے گھر کی اجازت لو، میاں بیوی اور بچوں کے انتظامات کرو پھر چلو۔ نہیں تو ایسا کر دیا کہ جمعرات چلے گئے، 2-3 دن کے لیے چلے گئے، پھر کوئی ناراض نہیں ہوگا۔ آپ نے کون سے مدارس میں پڑھا ہے؟ میں تو پڑھا ہی مکے میں ہے، پیدا بھی مکے میں، میں دیوبند دیکھا ہے، پڑھا نہیں ہوں۔ ایک دفعہ ہندوستان کا سفر تھا، دیکھا ہے۔ طواف کے 3 چکر لگائے، تقاضا ہوا، وضو کر کے واپس آیا۔ نہیں، اب ابتدا سے شروع کرو۔ اگر 4 چکر ہو جاتے پھر جہاں چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرتے۔ 4 پورے نہیں ہوئے، 3 ہوئے ہیں تو پھر ابتدا سے کرو۔ بچوں کے امتحان ہے، اللہ سب کو کامیاب کرے۔ جو بچے بھی علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ ان کے علم کو باعث رحمت بنائے۔ اللہم اجعلہم من عبادک الصالحین الناجحین الراشدین الفائزین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر عورتیں ہوں تو مکہ اور مدینے میں جمعہ نماز پڑھ سکتی، ہر جگہ پڑھ سکتی، کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ لیکن ان پر واجب نہیں ہوتا جمعہ کے لیے آنا، یعنی نہ آئے تو گناہ نہیں ہے۔
کسی کے پاس ٹیشو پیپر نہیں ہے، اس نے صرف پانی سے استنجا کیا، وہ بھی جائز ہے، پر تسلی کر دے کہ قطرے نہ گرے۔ کلونجی کے دانے جو ہیں میرے بھائی، اس کے بارے میں ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حبۃ السوداء شفاء من کل داء الا الموت، کہ موت کے علاوہ یہ ہر بیماری کے لیے علاج ہے۔ بزرگوں نے طریقہ یہی لکھا ہے۔ یہ آج کل جو تیل نکالتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، وہ تو خطرناک بات ہے۔ کئی لوگوں کے نعوذ باللہ گردے فیل ہو گئے۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نہار منہ وضو کے ساتھ یہ ہاتھ پہ مسجد کلونجی کے دانے رکھیں، ایسے لب لگا کے اس کو لگائیں، جتنے آ جائیں منہ میں چبا لیں بس۔ یہ نہیں ہے کہ تم اس کو کوئی کیلو کے حساب سے کھانا شروع کر دو کہ جلدی شفا ہوگی، نہیں۔ میں نے عمرے کی سعی کرنے کے بعد بال کٹانے سے ہوٹل جا کر احرام اتار دیا، اپنے کپڑے پہن لیے، 10 منٹ کے بعد بال کٹوائے، وہ کوئی دم نہیں۔ جو خواب آپ نے دیکھا ہے کسی اور خواب تعبیر جاننے والے سے پوچھیں، مجھے پتہ نہیں ہے۔ اگر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا اللہ انا للہ و انا الیہ۔ 4 رکعت کی نیت کر کے آپ سنت پڑھ رہے ہیں، نماز کھڑی ہوگی تو 2 رکعت پہ سلام پھیر کے جماعت میں مل جائیں، جماعت کے بعد ان 2 رکعتوں کو پھر قضا کرنا ہو۔ ایک آدمی صفا مروہ دوڑ رہا تھا، شک ہوا کہ شاید پیشاب کے قطرے آئے ہیں، لیکن 4-5 چکر لگا چکا تھا۔ شک کی بنیاد پر اس نے اپنے پورے 7 چکر کا وہ ہو جائے گا، چاہے وضو نہ بھی ہو تو صفا مروہ ہو جاتی ہے۔ طواف بغیر وضو کے نہیں ہوتا۔ حیاتی مماتی آپ کے ملک میں لڑتے ہیں، یہاں کوئی نہیں لڑتا۔ یہاں تو ائمہ 4 کے لوگ ہیں، حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ہی امام کے پیچھے حج پڑھتے ہیں، ایک ہی امام کا خطبہ ہوتا ہے۔ یہاں اللہ کا شکر ہے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، اور نہ قیامت میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم حیاتی جماعت کے ساتھ تھے کہ مماتی جماعت کے ساتھ تھے۔ جتنا قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، آمنا باللہ۔ ناگپور میں 36 کا اجتماع ہو رہا ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ اگر مسجد عائشہ سے عمرے کی نیت کر کے میں دوسرے دن عمرہ کروں تو احرام میں رہنا پڑے گا، احرام نہیں اتار سکتے، پھر چاہے 3 دن کے بعد عمرہ کرو، ورنہ بے وقوفی ہے نا۔ مسجد عائشہ جا کے عمرہ دوسرے دن کروں گا تو اسی دوسرے دن جانا، جا کے احرام بھی باندھ لینا اور عمرہ کر لینا۔ کسی آدمی نے آپ کے ساتھ کوئی برائی کی ہے تو یہاں آپ اس کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی ایسے برا ہو، بالکل نہیں، بلکہ حضور کا حکم ہے کہ صل من قطع، جو تمہارے ساتھ رشتہ داری توڑے تم جوڑو، واعف عمن ظلمک، اور جو تم پہ ظلم کرے تم معاف کر دو۔ عورت بغیر محرم کے خانہ کعبے کا طواف کر سکتی کو ضروری تھوڑا ہے گھر وہ محرم کے گلے میں رسی ڈال کے رکھے، وہ تو سفر نہیں کر سکتی۔ تو یہ تو نہیں کہ اب نماز پڑھے تو کہے دیکھو کھڑا ہے محرم کے نہیں کھڑا۔ احتیاط کریں تو اتنی کرنے پہ آ جاتے ہیں، نہ کریں تو ماشاءاللہ وہ پہاڑوں پر جا کے سیریں کر رہی ہیں۔ جو خواتین عمرے اور حج پہ آتی ہیں وہ حیض بند کرنے کی گولیاں کھا سکتی ہیں، لیکن میری بہن کسی لیڈی ڈاکٹر کی رائے سے لینی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ دکان سے خریدو، کبھی پھر ایسا عذاب بنتا ہے کہ مہینہ خون بند نہیں ہوتا، بجائے فائدے کے نقصان ہو جاتا ہے۔ میں نے طواف کیا، رشتہ دار عورت کے لیے کیا،
کیا تو ٹھیک ہے، اس کو اللہ ثواب دیں گے۔ حرم کے اندر عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے؟ بالکل پڑھ سکتی ہے۔ تقدیر کا معنی یہ ہے کہ جو نظام ہے یہ سارا اللہ کی تقدیر کے تابع ہے۔ اللہ کی مشیت کے بغیر نہ پتہ ہل سکتا ہے، نہ دن ہو سکتا ہے، نہ رات ہو سکتی ہے، یہ سب تقدیر ہے۔ کہتے کہ سیزن میں، چینی کے سیزن میں زید بکر سے 10 ٹرک کا سودا کرتا ہے اور رقم پتہ نہیں لاکھ روپے بیانہ دیتا ہے، طے پاتا ہے کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ تک ریٹ بڑھ گیا تو زید کو نفع ملے گا، کم ہو گیا تو جتنا ریٹ کم ہوگا اتنا کاٹو۔ ٹھیک ہے نا، وہ تو صرف اپنی یعنی بکنگ کر رہا ہے، باقی جو ریٹ ہوگا نفع ہوگا تو اسی کے مطابق، گھاٹا ہوگا اسی کے مطابق، وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ نفع کا ہو تو میرا ہے اور گھاٹا ہو تیرا ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا جو ہے حدیث مبارک میں ہے، حضور نے فرمایا کہ دعائیں 2 برس صلوات المکتوبۃ، فرض نمازوں کے بعد جو دعائیں مانگی جائیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ باقی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہاتھ اٹھائیں نہ اٹھائیں، کبھی اٹھا دیے کبھی نہ اٹھائے، دعا ضرور مانگیں۔ نظروں کی حفاظت کے لیے لا حول زیادہ پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں عمرے کی نیت کر کے پاکستان سے آئی ہوں، پاکستان سے ہی ایام ماہواری شروع ہو گئے، ایام پورے ہو گئے ہیں اور میں نے غسل بھی کر لیا ہے، لیکن دوران ایام 3 راتیں سوتے ہوئے چہرے پہ کمبل اوڑھ لیا، کوئی بات کچھ نہیں ہوتا۔ 3 دن میں نقاب بھی کر لیا، کوئی حرج نہیں۔ اب نیت کر کے آئی ہیں اور کسی میقات پہ آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو پاکستان سے نیت کر کے آئی ہیں، اس عمرے کو کیوں خراب کرتی ہیں؟ جب پاک ہو جائیں جا کے طواف کریں، صفا مروہ دوڑیں، بال کٹائیں۔ عمرے کے لیے آئے، کل مدینہ پاک روانگی ہے، مدینے سے واپسی ہے، طواف زیارت کرنا پڑتا، طواف زیارت ہوتا ہی نہیں عمرے میں، کون سا طواف زیارت؟ اصل وہ پوچھنا چاہتا تھا طواف الوداع، طواف الوداع بھی عمرے والوں پر واجب نہیں ہے۔ میں نے نماز سے پہلے طواف شروع کیا، ابھی 1 چکر بھی نہیں ہوا تھا کہ میں چھوڑ کے درس سننے آ گیا، پھر ابتدا سے شروع کرو گے، لیکن اب طواف کرو گے ضرور، چونکہ تم نے شروع کیا تھا تو تم پر واجب ہو گیا۔ نفلی عبادت بھی جب آدمی شروع کر دیتا ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، اللہ ہدایت دے، بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑی وعید ہے۔ جو لوگ فرنچ داڑھی رکھتے ہیں تو وہ فرنچ کی ہے، سنت کی نہیں ہے۔ سنت کی داڑھی کا تعلق فرنچ سے نہیں ہے، فرنچ داڑھیوں کا تعلق انگریزوں سے ہے۔ یہ فرنچ کٹ ہے، یہ فلاں کٹ ہے، یہ فلاں بادشاہ کی کٹ ہے۔ جو لوگ عمرہ کرنے کے بعد حلق نہیں کراتے، 3 جگہ سے تھوڑے تھوڑے ٹک لگاتے ہیں، دم پڑ گئی، حلق بھی کرائیں اور دم بھی دیں۔ عورتوں کو حجر اسود کے بوسہ دینے کے لیے بے حرمتی ہوتی ہے تو خود کرواتی ہیں نا، نہ کریں، دور سے اشارہ کر کے بس، ان کو اتنا بوسے کا ثواب ملے گا۔ والد کے 2/3 جائیداد ہم 2 بھائیوں کے نام کر دی، 1/3 والد کے پاس ہے، بہن کی شادی قریب ہے، اس کا حصہ والد کو شادی کرنے کے ساتھ ہی جب چاہیں باپ کے والد شادی کے ساتھ دیں، بعد میں دیں، ورنہ یہ ہے کہ ان کی موت کے بعد تو سب کا حق ہے ہی ہے۔ جہاز جنازے میں ثنا ہے، ہاں پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، دوسری کے بعد درود ہے اور تیسری کے بعد دعا ہے۔
ایک بندہ میقات کے باہر سے آیا، حرم سے باہر ہی اپنا کام کیا چلا گیا، تو زمانے کام کے لیے آیا تھا، عمرے کے لیے تو نہیں آیا تھا۔ ہم روزانہ حجاج کو مدینے سے مکے لے، آپ کے لیے بھی عمرہ ضروری نہیں ہے، آپ تو ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ احرام کی نیت جب ہو جائے، لبیک جب پڑھ لے تو نماز میں بھی سر ننگا ہوگا۔ جہاز کی اندر ہمیں قبلے کا پتہ نہ لگے، ویسے تو اس عملے سے پوچھ لیں، وہ بتا دیں گے، نہ تو پھر اندازہ کریں۔ جنازے کے سفر میں، جہاز کے سفر میں اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہو تو بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ بہتر یہی ہے کہ بعد میں آ کے پہلے کھڑے ہو جائیں، بعد میں بیٹھ جائیں۔ کسی امام کے نزدیک 8 تراویح ہیں، میں نے تو آج تک نہیں پڑھا، سب ائمہ کے نزدیک 20 تراویح ہیں۔ میقات کے باہر سے آئے گا تو عمرے کا احرام باندھے گا۔ زیارات کو چومنا اور مٹی کو چومنا یہ بالکل ناجائز ہے، یہی چوم کے تو تم نے خراب کیا ہے۔ اللہ کے گھر کا حجر اسود تھا، تم نے تمام پیروں کو چومنا شروع کر دیا، تمام مزارات کو چومنا شروع کر دیا، تو اللہ کے مقابلے پہ آ گئے۔ جو جنازہ ہم یہاں پڑھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں لگتا، بالغ ہے یا کوئی بات نہیں، دعا تو سب کے لیے ہے نا، صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثیٰ۔ امام بخاری کسی کے مقلد ہو تو خود مجتہد تھے، مجتہد مقلد نہیں ہوتا۔ ویسے دنیا میں ہمیشہ یاد رکھو 2 شخص ہوتے ہیں، یا مجتہد یا مقلد، تیسری جنس آج تک پیدا نہیں ہوئی، وہ تو مجتہد تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کا امام شافعی کی طرف رجوع تھا، لیکن اصل بات یہی ہے کہ مجتہد تھے۔ کہتے ہیں جی زمین پر مشترکہ زمین پر مسجد بنا سکتے اگر سب مل کے اجازت دیں، سرکاری زمین پر مسجد بنا سکتے بالکل نہیں بنا سکتے۔ عمرے کے دوران دم کا معنی ایک بکری لے کے ذبح کر کے، احرام کی حالت میں سگریٹ پینے سے دم نہیں ہوتا لیکن ڈبل حرام ہے۔ زمزم سے کفن دھونے کا کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے۔ مجھے نیند کا مسئلہ ہے، بارہ درود شریف پڑھتے رہو، پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، اللہ کرے گا مشکل حل ہو جائے گی۔ طواف کے درمیان نفل نہیں پڑھے جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام علو ہے، اس لیے ہمیشہ دعائیوں مانگتے مانا کہ اللہ کی ذات بلند ہے اور اعلیٰ ہے، چونکہ عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ سات 8 مہینے سے میں پریشان ہوں، تو پریشانی کا علاج جو ہے نا، حسب اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ عمرے کا طواف و حجر اسود کو بوسہ دے سکتے ہیں، لیکن اگر خوشبو لگی ہو تو نہ دیں۔ والد اور والدہ دونوں کا ایک عمرہ نہیں ہوگا، ایک کے لیے ایک۔ عصر کے بعد طواف کیا ہے تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ عمرے کے اندر طواف فرض ہے، باقی واجبات ہیں۔ حج کے فرائض جو ہے وہ نیت ہے، احرام ہے، لبیک ہے، عرفات کا جانا ہے۔ حرم کی تعمیر کتنی دفعہ ہوئی ہے؟ میں ایک درخان ہوں، مجھے بلایا تھا انہوں نے، ویسے کتابوں میں 11 دفعہ لکھا ہے۔ حالت احرام میں مچھر مار دیے، کوئی بات نہیں، مچھر مارنے سے دم نہیں پڑتا، بلکہ کوشش کرو اس محلے میں جتنے مچھر ہیں سب مار ڈالو۔ حالت احرام سے مچھلی کھایا کچھ نہیں ہوتا۔ حرم
پتہ ہے آدھی سے آگے نہ، ہاں نمازی کے آگے نہ گزرے۔ نماز میں درود شریف کے بعد ایک دعا پڑھ سکتے ہو، ساری بھی پڑھ سکتے ہو۔ نماز میں اگر مقتدی حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے اور شافعی ہے تو پڑھا کرے۔ جب یہاں اعلان ہوتا ہے جنازے کا ہمیں پتہ نہیں لگتا، جو امام کی نیت ہوئی تمہاری نیت، بس کوئی ضروری نہیں پتہ لگے نہ لگے، دعا تو سب کے لیے ہے نا۔ طواف کے لیے احرام باندھ کے ان کو دھوکہ دیتی ہیں، جائز نہیں ہے۔ میرے بیٹے کی ایک آنکھ کی نظر چلی گئی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ شہر میسور کے قریب سے ایک قافلہ عمرے کے لیے، اللہ قبول فرمائے۔ میں عمرے کے لیے آیا ہوں، میں نے احرام کی حالت میں اپنی بیوی کے بال کاٹے، کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے پہلے اپنے عمرے کی اور نائی سے اٹینڈ کروائی تھی، دوسرے صفحہ کے بعد خود میں نے اپنے سر پہ سیفٹی سے کیا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ احرام کی حالت میں خوشبو والے ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کیے، 5-4 ریال خیرات کر دو۔ میں نے عمرہ کیا ہے، سر مڈائے بغیر احرام کھول دیا، لیکن اس کے بعد آپ نے سر مڈایا یا نہیں مڈایا؟ نہیں مڈایا تو سر بھی مڈاؤ اور ایک بکری دم بھی دو، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا، واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا، واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے عطا فرما۔ یا الہ العالمین پوری دنیا میں جتنے دین کے ادارے ہیں، مراکز ہیں، ان کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب بھی ملنے میں وقت